ایک سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا ہوئی اور بڑی سخت سزا ہوئی، اور یہ ایک پہلا ہم نے واقعہ دیکھا یا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوا کہ جو بھی یہ اس قسم کے کام کرے گا جس میں پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوں گی، وائلیشن آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہوگا یا مس یوز آف اتھارٹی ہوگی، رانگ فل لاس ٹو پرسن ہوگا، اس کو ایسی ہی سزا ملے گی۔ لیکن ابھی آپ کی طرف سے بھی ایک انڈیکیشن دیا جا رہا ہے، فیصل وارڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب عمران خان صاحب کے خلاف گواہی بھی دیں گے اور شواہد بھی دیں گے۔ عقیل، اس پہ کچھ بریفنگ دیجیے گا کہ کیا آنے والا وقت خان صاحب کے لیے بہت مشکل ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوزین صاحبہ بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل نظر تو یہی آ رہا ہے فی الوقت جو نیازی اور فیض گٹھ جوڑ ہے یہ کھل کے سامنے آ چکا ہے، اور اس میں نہ صرف دوران سروس لیکن اس کے بعد ایون آفٹر سیکنگ ریٹائرمنٹ اور ریزگنیشن کے بعد بھی انہوں نے ایک جو سیاسی ایکٹیویٹیز میں ان کی انوالومنٹ رہی ہے اور جس طرح کے سیاسی انجینئرنگ انہوں نے کی ہے، تو یہ تو واضح طور پہ سامنے نظر آتا ہے۔ اور جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کہہ لیں یا اس کو ریزائن کہہ لیں، جب انہوں نے وہاں پہ یہ تمام تر معاملہ آگے بڑھا، پھر اس کے بعد 9 مئی والا جو تمام تر افسوسناک واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ تمام تر چیز تو سامنے آپ کو نظر آتی ہے کہ ایک انٹرنل ہینڈ ضرور اس میں پایا جاتا ہے، ورنہ تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ 200 سے زائد مقامات وہاں پہ ایک کیئرفل پریسیجن کے ساتھ، ایک کیوریشن کے ساتھ ان تمام مقامات پہ جا کے جو حساس مقامات ہیں جو آپ کو اور مجھے شاید نہیں پتہ، وہاں پہ جا کے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز کی گئیں، جو افسوسناک ایکٹیویٹیز ہیں، تو یہ لوگوں کو وہاں پہ بھیجنا کرنا، پھر ویڈیوز ان کی بننا، پھر یہ تمام تر معاملہ توڑ پھوڑ انتشار پھیلانا، تو یہ کم از کم ایک انٹرنل ہینڈ ضرور ہے۔ اور اسی حوالے سے کیونکہ یہ بات اب اتنی کھل کے آ چکی ہے سامنے واضح طور پہ اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان کو سزا کے سارے عمل کے بعد جو کہ ان کی 4 کاؤنٹس پہ ہوئی ہے، the 4 counts that we've seen، اب اس کے بعد اگلی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ تو ایک تو جس کا حوالہ بھی دیا گیا آئی ایس پی آر کی اسٹیٹمنٹ کے اندر، اور اس میں بڑے معنی خیز وہ ہے تمام تر چیز کہ 9 مئی کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن اور پروب جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ دیگر چیزیں بھی ایسوسیٹڈ ہیں۔ تو یہ اپنی ٹیل ٹیل تو وہ خود ہی کریں گے، لیکن یہ عین ممکن ہے کہ وہ اب کیونکہ چیزیں آؤٹ ان دی اوپن ہو چکی ہیں اور واضح طور پہ یہ چیزیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، تو ہو سکتا ہے جس کی عین ایک ممکنات میں سے یہ ممکن ہے کہ وہ وعدہ معاف گواہ بنے یا سلطانی گواہ بنے، اور وہ خود اس ساری چیز کو خود ایک اوپن کر دیں اس حوالے سے۔ تو خان صاحب کے لیے تو مشکلات، آپ نے بتایا کہ نیازی صاحب اور فیض صاحب کا گٹھ جوڑ تھا، اس گٹھ جوڑ میں اور بھی کریکٹرز تھے، کیا یہ کہنا جائز ہوگا کہ اس گٹھ جوڑ میں ججز کے علاوہ جنرل جو باجوہ صاحب تھے ان کا بھی اتنا ہی کریکٹر تھا جتنا کہ 2 ججز کا بھی نام لیا جاتا ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سابق جج تھے جس میں ثاقب نثار صاحب اور آصف سعید کھوسہ صاحب تھے، تو وہ بھی کہیں نہ کہیں اس کریکٹر میں تھے۔ فیض صاحب کا تو جو بھی ان کو سزا مل گی، کیا باجوہ صاحب کا بھی احتساب ہوگا؟ کیا پھر یہ ان ججز کا بھی احتساب ہوگا؟ ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، ایک ادارے نے اپنے اتنے ٹاپ موسٹ آفیسر کا اس کو they've held him accountable، اور اس کا ایک احتساب کا جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ واقعتاً لائق تحسین ہے اور ایک تاریخ رقم کی ہے۔ اور یہی بات ہے کہ دیگر اداروں کو بھی اپنے اندر خود احتسابی کے عمل کو رائج کرنا چاہیے، اور خود احتسابی کے عمل کی جو شروعات ہے وہ ہونی چاہیے، whether that's judiciary، whether that's the executive، اور اسی طرح دیگر جو ادارے ہیں ان کو ایک خود احتسابی کا، شفافیت کا، اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایک سارا پروسیس ہے اس کو بالکل آگے بڑھانا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ججز کی، تو بالکل یہ تو زبان زد عام ہے، آپ نے دیکھا، سب کو پتہ بھی ہے ود پروف، یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں کہ کھوسہ صاحب اور یہ دیگر جو جج صاحبان ہیں، ثاقب نثار صاحب، یہ لوگ اعلیٰ کار بنے، یہ لوگ سہولت کار بنے۔ اس وقت کے سٹنگ پرائم منسٹر کو انہوں نے ایٹ دا whims and wishes آف دس نیکسس انہوں نے اس وقت بھجوایا، ان کو گھر بھجوایا اور ڈسکوالیفائی کروایا فار وٹ ایور ریزن، اس میں پاناما کا کہا گیا لیکن اقامہ پہ نکالا گیا، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ۔ تو اس ملک کے ساتھ زیادتی کی، اصل تو نقصان اس ملک کا ہوا، چلیں سیاستدانوں کا، پولیٹیکل کیپٹل کا یا
پالیٹکس کا نقصان تو ہے لیکن وہ کچھ معنی نہیں رکھتا، اصل نقصان جو تھا وہ ملک کا تھا۔ اب آ جائیں، کیونکہ اس وقت کے جو سربراہ تھے اس ادارے کے جس نے احتسابی کی خود احتسابی کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اس حوالے سے بالکل یہ بات ایک درست ہے کہ وہ ادارہ خود، کیونکہ اس کا اپنا ایک پرسکرائب پروسیجر ہے، اس کا ایک سیٹ آف جو اس کی پریکٹسز ہیں اور اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کے مطابق کوئی بھی سرونگ یا ریٹائرڈ آرمی آفیشل ہو یا وہ اس ادارے سے تعلق رکھتا ہو، تو بالکل ان کی جو اپنی ایک پروسیجر اینڈ ووگ ہے، ان کا اپنا ایک میتھڈ ہے، ایک اپنا ان کا پروسیجر ہے جس کو وہ اڈاپٹ کرتے ہیں، جس طرح جنرل فائز کے سارے معاملے میں آپ نے دیکھا۔ بالکل۔ اب کتنا کوئی ان کے علم میں تھا، باجوہ صاحب کے علم میں، کتنا کوئی ان کی ناک کے نیچے یا ان کی کمر کے پیچھے یہ تمام تر چیزیں ہوتی رہیں، کیونکہ یہ بات تو آپ دیکھیں کہ ان کی کمپیٹنس میں تو بات کی جا سکتی ہے کہ شاید ان کو علم نہیں تھا یا ان کو اس گریوٹی کا نہیں پتا تھا کہ کس حد تک یہ چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ادارہ ہی یہ خود کہنا جواب تو دے درست سکتا ہوگا نا ہے کہ اس تمام گنہگار تو معاملے پھر کے اوپر۔ سارے ہی تھے، ہر کسی نے اپنا اپنا رول تو پلے کیا ہے۔ دیکھیں بالکل، اگر لمیٹڈ ہے، اگر ایکسٹینسو ہے، رول تو جس کا جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور میرے خیال سے اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں بالکل ادارہ، کیونکہ اس کا اپنا ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیجر ہے، ایک اپنا ان کا جو پروسیجر جس کی میں نے بات کی، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل اور جو ایڈمنسٹریٹو یہ ڈسپلنری پروسیڈنگز ہیں، بٹ آئی تھنک جسٹ the volume اور the 14 years جو بیسکلی جو اتنی ایک اسٹرکٹ سزا دی گئی ہے، دیٹ ان اٹ سیلف از سم تھنگ کہ جو ہمیں دکھاتی ہے کہ جو ملٹری کے ڈسپلنری رولز، اس کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے یا دیگر چیزیں ہیں جن کو وائلیٹ کیا گیا، تو واقعتاً this is history that has been made، جو کہ تمام تر معاملہ آپ کے سامنے صحیح۔ عقیل، ایک لائرز والا کویشچن جاننا چاہوں گی کہ یہ ٹرائل جو ہے یا یہ جو پروسیڈنگز تھی، آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں پر ہوئی تھی۔ ایز اے لائر ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا، اور کیا یہ فیصلہ پبلک ہوگا، اور کیا یہ فیض صاحب کو کس جیل میں بھیجا جائے گا، یہ آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو جتنا میں اس پورے پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے حوالے سے، یا ایون کہ جو آرمی کے اپنے پروسیجرز ہیں جو آرمی ایکٹ کے اندر اور پھر آرمی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے حوالے سے، اس میں ان کے پروسیجر ان پلیس ہے، اور وہ بالکل تمام تر جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا بیسک لیگل نیسیسری ریکوائرمنٹس ہیں ان کو وہ ملوز خاطر رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ وکیل فراہم کرنا جو کہ ان کو فراہم تھا، اپیل کا حق دینا جو کہ ان کو ہے، گواہان کا گزرنا، جرا ہونا، ان کی بیان قلم بند ہونا، پھر اس کے بعد ان کو رائٹ آف ڈیفینس جو ہے یہ بھی ملنا،